رہ کیا گیا؟ کچھ رہ تو نہیں تھما ہے واقعی جو باتیں یہ کہہ رہے شیر افضل مروت صاحب بھی وہی باتیں کرتے تھے، ان کو پارٹی سے نکال دیا خان صاحب نے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیدھی بات ہے کہ پی ٹی آئی تو فیصل ووڈا صاحب نے ختم کر دی تھی نا شروع میں ہی، جو 9 مئی سے لے کے 15 تک جو ہے فیصل ووڈا صاحب نے ٹھڈے مکے مار کے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا اور جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے. پی ٹی آئی تو ہم لوگ تھے نا، فیصل ووڈا تھا، میں تھا، اسد عمر تھا، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، حماد تھا، عمران اسماعیل، علی زیدی، یہ سارے لوگ ہم لوگ پی ٹی آئی تھے نا. اب وہ اس وقت پی ٹی آئی حقیقی، یعنی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی حقیقی جو پی ٹی آئی تھی. اچھا اب اس کے بعد تو دیکھیے یہ جو سارے نئے لوگ ہیں نا، یہ تو سیاسی نو مولود تھے نا. آپ جنرل سیکرٹری بنتے ہیں، 15-20 سال پالیٹکس میں لگاتے ہیں، پارٹی میں ہوتے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں، پھر بنتے ہیں چیئرمین بنتے ہیں. یہاں تو 8 مہینے میں جو ہے وہ پالیٹکس جوائن کی، الیکشن لڑا، سیکرٹری جنرل صدر بن گئے. اسی لیے ان کی کوئی گرپ نہیں ہے. اس وقت تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں، کاڈر تو درمیان میں نہیں ہے. اور عمران خان کا یہ کہنا کہ عمران خان کی مقبولیت پہ کوئی فرق پڑا ہے. عمران خان اور اوپر ہو گیا. اور آج عمران خان کا جو جس دن حکومت گئی تھی اس دن ہم کہاں تھے اور آج عمران خان کہاں ہے، اور جس دن الیکشن ہوئے تھے کہاں ہے اور آج کدھر ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے ساری کی ساری جو فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں؟ کمپرومائز نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا، مجھے نہیں پتا، بٹ انکمپیٹنٹ ضرور ہے. نہیں حقائق سے بھی تو پتہ چلتا ہے نا، عوامل سے بھی تو پتہ چلتا ہے. انکمپیٹنٹ ہے نا. آپ دیکھو نا، مثال کے طور کے اوپر آپ نے انٹرنل پریشر کریٹ کرنا تھا، آپ نے اپوزیشن الائنس بنانا تھا، آپ سے نہیں بنا. ایکسٹرنل پریشر کریٹ کرنا تھا کہ آپ نے جو لابی کی، اتنی سکسیسفل لابی کی، اس کو اینڈ سنبھال ہی نہیں سکے. پھر اس کے بعد آپ نے بات چیت کرنی تھی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ آپ نے لڑ کے تو نہیں آگے آ سکتے. آپ نے وہاں پہ بات چیت آپ نہیں کر سکے. 3 فیکٹرز ہیں نا، انٹرنل پریشر، ایکسٹرنل پریشر اور بات چیت. آپ تینوں ہی نہیں کر سکے تو ظاہر ہے آپ ناکام ہو گئے. دوسرا آپ اپوزیشن اتحاد بھی نہیں بنا سکے. کل جے یو آئی نے لٹرلی الگ کر دیا. یہ تو میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا تھا. آپ کہہ کے گئے. آپ کی پیشن گوئی کافی درست ثابت ہو رہی ہے. میں نے بھی آپ کے پروگرام میں پہلے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں بنے گا کیونکہ اس کے پرابلمز. اچھا اب دیکھو لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ مگر اب اس کے بغیر سڑکوں کو کیسے آپ رکھیں گے؟ سڑکوں کو احتجاج کی کوئی نہیں، سڑکیں تو دیکھیں نا ہونی تھی جب یہ احتجاج ہوتا، چیزیں ہوتی، پھر وہ اب نہیں ہو رہی. لیکن پاکستان میں ایک ڈسسیٹسفیکشن ہے. دس از، وہ کہتے ہیں نا لال بیفور دا اسٹارم. پرابلم یہ ہے کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے نا، وہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا. کیوں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی؟ مثلا جس طرح فیصل کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. پاکستانی تو سارے پہلے دبئی لگا رہے تھے، اب دبئی کے بعد انہوں نے سینٹرل ایشیا لگانا شروع کر دیے ہیں. پیسے 1 روپیہ پاکستان میں کوئی لگانے کو تیار نہیں ہے. سارے آپ کے جو مین لوگ ہیں انویسٹمنٹ کے لیے وہ تو آنے کو تیار نہیں ہے. پھر دیکھیں پرابلم یہ جو ہوا ہے، فار ایگزامپل آج جو کشمیر میں ہوا ہے، اب یہ ایسٹرن بارڈر پہ پریشر آپ کے بڑھے گا، ویسٹرن بارڈر پہ آپ کا پریشر. اچھا میں اس سے پہلے کہ فیصل صاحب کے پاس آؤں، آپ کی بہت ظاہر ہے ابھی جو سینیٹرز آئے تھے ان کے ساتھ بھی شاید آپ کی میٹنگ ہوئی، اور میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، یہ نارمل سی بات ہے ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کیس صحیح نہیں لڑ پائی، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ریاست اتنی مضبوط ہے کہ ان کو پاکستان کی ریاست کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، پی ٹی آئی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ان ملاقاتوں کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی حتمی پالیسی پاکستان کے بارے میں آئی نہیں ہے، نہ ہی ابھی اس سلسلے میں کوئی انہوں نے بات کی ہے. اور آئی تھنک دے آر، اسی لیے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، وہ ابھی تک بالکل دے آر ان کائنڈ آف کہ کرنا کیا ہے. اگر آپ 2-3 جو سوال بھی ہوئے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے اوائڈ کیا ہے. ان لائک جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے نمائندے تھے، وہ کلیئرلی کہتے تھے یہ انٹرنل ایشو ہے، عدالتی ہے، وہ خود ہی دیکھیں گے. یہ اوائڈ کر رہے ہیں بیکاز ابھی تک انہیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس پہ فائنل پالیسی نہیں ملی. اور مجھے یوں لگ رہا ہے پرائمیریلی، یہ تو ویسے بری بات ہے کہ ہم باہر کے اوپر ہی سارا جو ہے وہ ریلائی کریں. نہیں کرنا چاہیے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ٹمپریچر نیچے کیسے لے کے آئیں. ٹمپریچر نیچے آئے گا. دیکھیں نا پی ٹی آئی میں اور حکومت میں مذاکرات کیا ہیں اسٹیبلشمنٹ میں؟ وہ کہیں گے 3 سال بعد الیکشن کرانے ہیں، یہ کہیں گے 6 مہینے بعد الیکشن کرائیں. تو درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ آپ